من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم صرف اس کے سوا ان ناموں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے، تراش لیا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے. امر الا تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیونکہ ذکر چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا، کہ جب آپ علیہ السلام کو زلیخا کے اس مکر کی وجہ سے جیل جانا پڑا، تو آپ نے ایک طرف تو یہ گناہ ہے اور دوسری جانب یہ قید خانہ ہے، تو آپ نے قید خانے کو پسند فرمایا. تو جب آپ کو قید خانے میں بھیجا گیا جیل میں، تو آپ کے ساتھ 2 جوان بھی تھے. ان 2 جوانوں نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی. ایک ان میں سے تو باورچی تھا، شاہی باورچی، اور دوسرا بادشاہ کا ساتھی تھا، بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا. ان دونوں نے جو خوابیں دیکھی اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے چاہی، تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ کی وحدانیت یہی اصل چیز ہے، اور یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو خود ہی گڑ کے، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، سب کے سب بیکار ہیں، ان کی کوئی حالت نہیں ہے، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان. اور یا صاحب السجن، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ سجن کہتے ہیں قید خانے کو. تو آپ نے ان ساتھیوں کو کہا، ان 2 جوانوں کو، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف متفرق رب بہتر ہیں یا وہی اللہ وحدہ لا شریک کے جو سب پر غالب ہے، جو سب کا خالق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. پھر آپ نے ان کو آگے ارشاد فرمایا، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، تم اللہ کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی عبادت کرتے ہو کہ جس کو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے. یہ بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی تو اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی آسمان سے دلیل ہی نہیں اتاری کہ اس کی عبادت کرو. حالانکہ اللہ کا جو بھی نبی آیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ اتعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ ہی کی تم عبادت کرو تو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو عبادت تو فقط اللہ کی کرو. یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے صرف نام گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، ان کی کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری. حکم فقط اللہ ہی کا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، فرمائے یہ سیدھا دین ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہی سیدھا دین ہے.
اللہ کی عبادت کرنا ہی سیدھا دین ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تم یہ عبادت کر کے سیدھے دین پر ہو، تو فرمایا یہ سیدھا دین نہیں ہے۔ سیدھا دین وہی ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ ہی کی یعنی اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سیدھا دین ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاہل ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَيُسْلَبُ، اسے سولی دی جائے گی، پھانسی پر چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پھر اس کا سر پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا۔ تستفتیان، مستفتی، استفتاء، جب کسی عالم دین سے بلکہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو اس مسئلے پہ لکھا ہوتا ہے الاستفتاء۔ الاستفتاء تو مفتی کہتے ہیں فتویٰ دینے والا، اور مستفتی کہتے ہیں فتویٰ پوچھنے والا، فتویٰ لینے والا۔ تو یہ ہے تستفتیان کہ تم دونوں نے جس کے بارے میں پوچھا تھا وہ کام ہو کر رہے گا۔ ایک نے دیکھا تھا، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اعصر خمرہ، انی رآنی اعصر خمرہ، انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ یہ باغ ہے اور باغ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بالی ہے انگور کی اور اس پہ 3 خوشے ہیں۔ آپ نے اس سے یہ تعبیر اسے بتائی کہ تم یہ جو 3 خوشے ہیں تم 3 دن ہی جیل میں رہو گے، اور پہلے جیسے تم ساقی تھے، شراب پلاتے تھے بادشاہ کو، کیونکہ وہ سب کافر تھے، تو جو بادشاہ مصر تھا، پھر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اسے اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو فرمایا کہ تم یہ 3 خوشے جو انگور کے ہیں تم صرف 3 دن جیل میں رہو گے، اس کے بعد تمہیں رہائی مل جائے گی، اور تم اپنے عہدے پر جیسے پہلے تھے پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سے فائز ہو جاؤ گے، پھر بادشاہ کو تم شراب پلاؤ گے۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں باورچی ہوں، تو باورچی ہوں تو کچن میں کھڑا ہوں، میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو یہ تعبیر دی کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی کے بعد پھر اس کے سر کو پرندے آگے کھائیں گے۔ ایک کے بارے میں تو یہ آپ نے تعبیر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا، جب آپ نے انہوں نے یہ سوال کیا یہ کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ہمیں چاہیے، نبئنا بتأویلہ، کہ ہم اے یوسف آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں کہ آپ دل میں روزہ رکھتے ہیں اور رات عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر دیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ خواب انہوں نے بیان کیے تو خواب کی تعبیر دی اور کہا کہ ایک تو بادشاہ کو پلائے گا، ربہ سے مراد اس کا بادشاہ ہے، کہ فیسقی ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے رب کو، رب سے مراد بادشاہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہ اما الآخر، اور دوسرا جو ہے وہ پھانسی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پھر پرندے کھائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر دی، اب جب تعبیر دے دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہنسی کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو ذکر فرمایا کہ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ اب اٹل حقیقت ہے، جو تم نے پوچھا ہے قضی الامر، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ایسا ہی ہوگا، چاہے تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ قضی الامر الذی، یہ امر جو ہے اب یہ تمام ہوگا، یہ فیصلہ، یہ کام ہو چکا ہے، فیہ تستفتیان، جس کا تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ ویسا ہی ہوا، ایک کو پھانسی دی گئی، چڑھایا گیا، اور دوسرے کو رہائی مل گئی۔ اب رہائی ملنے کے بعد چونکہ وہ جب رہا ہونا تھا اس نے، یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر دی تھی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اسے
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور یوسف علیہ السلام نے ان دو میں سے اسے کہ جس نے نجات پانی تھی، گمان کیا تھا کہ نجات پائے گا، اس سے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. فانساہ الشیطان، تو شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کے بادشاہ کے سامنے کرنا بھلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام پھر کئی برس جیل میں رہے. فرمایا کہ ناجم منہما، ان دونوں میں سے جس نے نجات پانی تھی، ایک تو پھانسی چڑھنا تھا اور دوسرے جس نے نجات پانی تھی جو ساقی تھا بادشاہ کا. یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو تم اپنے بادشاہ کے قریبی ہوگے، تو بادشاہ سے کہنا ریان بن ولید سے کہ قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی ہے، اس کا نام یوسف ہے، تو تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی ہے، لہذا اس کا یہ مسئلہ ہے. اب چونکہ جب یہ باہر گیا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کا یہ ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا جس کا یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا بھلا دیا. انساہ الشیطان، شیطان نے اسے یہ ذکر کرنا ہی بادشاہ کے سامنے بھلا دیا. فلبث، یوسف علیہ السلام ٹھہرے فی السجن، اس میں قید خانے میں بضع سنین، کئی برس، مزید کئی برس. اب یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا نے یہ کہا تھا یا تو یہ اندر جائیں، اگر یہ میرا حکم نہیں مانتے جو میں کہہ رہی ہوں. اس پر ساری جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ باتیں کی. تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو پسند کیا، یعنی سوائے چند دن، 2-3 دن کے لیے. لیکن یوسف علیہ السلام 5 سال قید خانے میں جیل کاٹ چکے تھے، اور اس کے جانے کے بعد جب اسے بھول گیا تو مزید آپ نے 7 سال اور جیل میں گزارے، 12 سال آپ قید خانے میں رہے. شیطان نے اسے بھلا دیا تو آپ 12 سال تک جیل میں رہے، یعنی 5 سال تو اس سے پہلے اور 5 سال مزید، 7 سال مزید. اب چونکہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب بڑا عجیب تھا، اس نے سب سے خواب کی تعبیر پوچھی، اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا. اللہ رب ذوالجلال نے تو ہم نے پہلے رکوع میں سورہ یوسف کے پڑھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اے یوسف اس جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ میری محبت تم سے زیادہ ہے. تو اب جب وہ اگر کوئی سازش کریں گے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے تو یہ شیطانی وسوسہ ہوگا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اسی طرح یجتبیک ربک، اے یوسف، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کو فرمایا آپ نے کہ اے میرے بیٹے یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب فرمائے گا، چنے گا. نبی جو تھے کہ نبوت کے لیے اللہ تمہیں چنے گا، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنے کا، یہ انجام نکالنا سکھائے گا. کیا مطلب؟ خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. پھر دوبارہ بھی اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا. اب بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. اور بادشاہ نے کہا انی، بے شک میں نے، ارا 7 بقرات سمان، میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، یأکلہن، کہ انہیں 7 عجاف، 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور میں نے 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں، وأخر یابسات، اور 7 خشک بالیاں. یا ایھا الملأ، اے درباریوں،
افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر دو۔ اس خواب سے بادشاہ یہ بڑا پریشان ہوا، بڑا عجیب و غریب اس نے خواب دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، کہ 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، بقرات سمان، سمین کہتے ہیں موٹے کو، تو سمان یہ بقرات کی یہاں پہ آئی ہے صفت، بقراتن کہتے ہیں گائے کو، اور بقرات ہے گائیں، بہت ساری گائیں، دو سے زیادہ ہو۔ تو فرمایا کہ بادشاہ نے 7 موٹی گائیں دیکھی، ایسی 7 موٹی گائیں کہ یأکلہن 7 عجاف، کہ جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی تھی، اور 7 جو ہے وہ اس نے کیا دیکھی، 7 سنبلات، 7 بالیاں دیکھی، سرسبز بالیاں، اور 7 خشک بالیاں اس نے دیکھی۔ اب اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا، آپ میں سے اگر کوئی تعبیر جانتا ہے خواب کی تو بتاؤ مجھے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، 7 سال کا عرصہ، تو اس میں بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، پھر انہوں نے درباریوں نے کیا کہا، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا درباریوں نے، اضغاث احلام، یہ جھوٹے خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان خوابوں کو نہیں جانتے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یہ تو سب جھوٹے خواب ہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، أنبئكم بتأويله فأرسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو، فارسلون، تم مجھے بھیجو یوسف علیہ السلام کے پاس، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی۔ اب اسے یاد آیا 7 سال بعد، اسے جب خواب بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر دو مجھے، اس نے کہا، سب نے کہا کہ ہمیں سب بالکل سب لاجواب تھے، جتنے بھی تھے نجومی شجومی کاہن، سب کے سب لاجواب ہو گئے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے، اضغاث و احلام، یہ سب جھوٹے خواب ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اب جو یہ 2 قیدیوں میں سے وہ چھوٹنے والا تھا، جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو شراب پلانے والا تھا، اسے یاد آیا کہ قید خانے میں تو وہ حضرت یوسف ہیں، تو مجھے ان کے پاس بھیجو، انا انبئکم، میں تمہیں بتأویلہ، اس کی تعویل، اس خواب کا انجام، اس بات کا انجام، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام مجھے بتائیں گے تو، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، اے صدیق، افتنا، جواب دو، تعبیر بتاؤ، فی 7 بقرات سمان، 7 ایسی موٹی گایوں کے بارے میں کہ جن کو 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہوں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سرسبز بالیوں کے متعلق، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالیوں کے متعلق، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، تاکہ میں لوٹ کے واپس جا کے لوگوں کو بتاؤں، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، شاید کہ وہ جان جائیں۔ یوسف علیہ السلام سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، انبیاء علیہ السلام کیسے صرف نبوت کی ان تمام چیزوں پہ اللہ نے ان کو مطلع فرمایا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کا علم بھی اللہ کے انبیاء کو ہوتا ہے، ان کا علم بھی، کیونکہ سیاست کا سورہ یوسف میں ذکر ہے، اس کے مضامین میں تمام مفسرین نے بیان فرمایا کہ معاشرت، سیاست، ساری چیزیں، تو اس میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیسی تعبیر دی ان کو،
بادشاہ کے اس خواب کی کہ جو بادشاہ نے دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی تعبیر دیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں، جب رجوع کروں واپس لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تو وہ آپ جو بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتائیں گے، تو آپ کے اس علم اور فضل کو لعلہم یعلمون لوگ جان جائیں گے۔ کتنے جو ہے وہ عالی شان آدمی وہ قید کے اندر ہے، تو اس مشقت سے آپ کو رہائی ملے گی اور آپ کو بلا لیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب، یہ جو 7 سال کا عرصہ ہے، ان 7 سال کے عرصے میں خوب پیداوار ہوگی، تو 60 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو 7 موٹی گائیں ہیں یہ تازی ہیں، موٹی ہیں، اچھی ہیں، صحت مند ہیں، اور جو 7 سرسبز ہیں دونوں اچھی چیزیں کی اچھی اس کی نشانی ہے، تو اس میں انہی 7 سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو تم کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، باہر مت نکالو، اس کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہیں۔ البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تم تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کے اسے صاف کر لو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ جیسے تھریشر لگایا جاتا ہے جی، تو وہ سارا کچھ علیحدہ کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں سے کچھ صاف کر لو اور باقی جو ہے وہ تم وہ الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا سا جو تم نے کھانا ہے اس کو صاف کر کے اپنے لیے رکھ لو اور باقی کو اس بالی میں سے مت اتارو، جیسا تم اس کو کاٹو ویسے ہی رکھ دو۔ اب یہاں پہ مفتی قاسم عطاری صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام تینوں دنیا کے رازوں سے خبردار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دنیاوی اور دینی تمام رازوں سے خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکار کو ہی معلوم ہوتا ہے، جس کا وہ شعبہ ہو، جس کا شعبہ ہے کاشتکار کا اسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اسے ایسی زبردست تعبیر بھی بتائی اور پھر تعبیر کے ساتھ اسے وہ بتایا بھی کہ تمہارا یہ مال تمہیں قحط سالی میں کام آئے گا، یہ ضائع ہونے سے بچے گا، اس کو ایسے بچاؤ، اس کو ایسے محفوظ کرو۔ تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، تو بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپرد کر دو بادشاہ سے، اور پھر تمام دنیا میں غلے کی تقسیم کا آپ نے جو بہترین انتظام فرمایا، ان سب سے پتہ چلا کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے ہی جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں ان چیزوں کا علم عطا فرمایا ہوتا، تو ان کا علم صرف شرعی مسائل تک انبیاء کا محدود نہیں ہوتا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہے۔ یہ جو ایک بات کی جاتی ہے علماء کا کیا کام ہے، مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، تو وہ صرف جہالت کی بنا پر کی جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب خزانے سپرد کیے گئے، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے جو کہ آپ نبی تھے، اور اسی کا بخاری شریف میں جیسے میں نے اس دن ذکر کیا کہ بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بھی سیاست کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے تسوسہم الانبیاء، وہ انبیاء بنی اسرائیل کے سیاست کرتے تھے۔ تو یہ شرعی مسائل تک کہ صرف قرآن حدیث، وہ اکثر چونکہ الحاد کا ایک نعرہ بھی ہے نا، الحاد کا اکثر آپ نے یہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا اس قسم کی یہ باتیں کہتے ہیں، اور وہ ملحد قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ دین کو، مذہب کو صرف مسجد کے اندر ہی رکھو، باہر مت لے کے آؤ۔ اس میں آج وہ ایک خاص حد تک کامیاب بھی ہے، کیونکہ قرآن صرف مسجد یا کسی ایک گھر یا 2-4 لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، ہدی للناس ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کس چیز میں ہدایت ہے؟ اب کیا انسان صرف مسجد نہیں ہوتے؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو یہ الحاد اور جو بے دین لوگ ہیں، خدا بیزار طبقہ یا مذہب بیزار طبقہ، یہ یورپ کا، یہ سب
یہ جتنے بھی پردے کے بارے میں کبھی مغلظات ٹی ویوں پہ بک رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، اکثر اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کا یہ نعرہ ہے کہ یہ مذہب کو، دین کو مسجد میں رکھو، سیاست میں مت لے کے آؤ۔ بلکہ وہ ایک بیوقوف کو میں سن رہا تھا، وہ پیپلز پارٹی کا وہ جانور جو ہے بلاول، اس کی ایک مرتبہ میں نے تقریر سنی تو وہ جانور کہہ رہا تھا کہ یہ مذہب کو سیاست میں مت گھسیڑو، یہ اس کے لفظ تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب قرآن اور حدیث مذہب وہاں تک نہیں ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب عذاب کی بات مت کرو، جو ہے حرام حلال قتل و غارت جو بھی ہے اس کے بارے میں یہ مت بتاؤ ہمیں کہ یہ ثواب ہے اور یہ عذاب ہے، کیونکہ جب مذہب ہوگا، جب یہ ذہن میں ہوگا، جب دل میں خدا خوفی اور اللہ کا ڈر ہوگا، پھر تو آدمی غلط کام ہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو یہ سود کی حالت دیکھیں، سود دیکھ لیں، قتل و غارت گری دیکھ لیں، ظلم اور بربریت دیکھ لیں کہ جو ظالم ہے وہی بدماش ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، جو مظلوم ہے وہ بیچارہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوری عمر پھر میری اسی میں گزرے گی، وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ ہے الحاد اور بے دینی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ تو ہمیں ثواب اور عذاب بتائیں گے۔ جب ثواب اور عذاب بتائے تو پھر اصل جو وہ ایجنڈا ہے الحاد پرستی کا کہ مذہب کو سیاست میں مت لے کے آؤ، وہ کام ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے انبیاء نے سیاست فرمائی ہے، پوری جو ہے وہ دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی تقسیم فرمائی ہے، تو یہ تمام سیاسی اور انتظامی امور میں سے یہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ پھر ساتھ میں جو انتہائی زبردست بات لکھی ہے کہ یہ امور سلطنت چلانا یہ بھی دین میں شامل ہے، سلطنت کے، سلطنت میں سارا یہ سیاسی معاملہ اور جتنا بھی یہ سلسلہ ہے، تو دیندار لوگوں کو تو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مقدس کی، اسلام اور شریعت کی صحیح